آپ دیکھتے چلے جائیں 2000 کے بعد سے 2023 تک کن کن حالات سے ہم دوچار ہوئے۔ ابھی قریب میں کرونا میں کیا حالت ہو گئی تھی، بیٹا باپ کو دفنانے سے بھاگ رہا تھا، باپ بیٹے کو دفنانے سے بھاگ رہا تھا۔ اس طرح کی دنیا کی بے ثباتی دیکھنے کے باوجود بھی ہم گناہ نہیں چھوڑتے، پلٹ کے نہیں آتے، رب کے پاس روتے نہیں، گڑ گڑاتے نہیں، معافی طلب نہیں کرتے، توبہ نہیں کرتے، تو پھر یہ دل ہے یا پتھر کیوں نہیں بدلتے؟ کیوں نہیں رب کے سامنے گڑ گڑاتے؟ دنیا کی حقیر سے چیزیں اگر گم جائیں تو بندہ دھائے دھائے روتا ہے، جاب چلی جائے تو بندہ دھائے دھائے روتا ہے، کبھی رب کے ڈر سے بھی آنکھوں سے آنسو نکلا ہے؟ جاؤ اپنی زندگی میں ٹٹول کے دیکھو، کتنے سال گزر گئے ہیں جب تم نے ہاتھ اٹھایا تو رب کے ڈر سے تمہارے آنکھوں سے آنسو نکلے ہوں؟ کب ہوا ایسا تمہاری زندگی میں؟ سوچ کے دیکھو تو رو، اللہ سے ڈر جاؤ، رو۔ رونے کے بعد دل کا سکون جو ہوگا نا، آپ کو کسی بریانی اور مندی میں نہیں ملے گا، پتہ ہے؟ آپ نے وہ مزہ چکھا ہی نہیں ہے۔ رب کے سامنے گڑ گڑا کے دیکھو، پھر رب کا اطمینان جو رب دے گا تمہارے دلوں کو، وہ ایسا اطمینان ہے جو کروڑوں تم دے کے نہیں سنبھال سکتے۔ لیکن کیا کریں، نم نے وہ مزے چکھے ہی نہیں ہیں۔ آپ دیکھتے چلے جائیں 2000 کے بعد سے 2023 تک کن کن حالات سے ہم دوچار ہوئے۔ ابھی قریب میں کرونا میں کیا حالت ہو گئی تھی، بیٹا باپ کو دفنانے سے بھاگ رہا تھا، باپ بیٹے کو دفنانے سے بھاگ رہا تھا۔ اس طرح کی دنیا کی بے ثباتی دیکھنے کے باوجود بھی ہم گناہ نہیں چھوڑتے، پلٹ کے نہیں آتے، رب کے پاس روتے نہیں، گڑ گڑاتے نہیں، معافی طلب نہیں کرتے، توبہ نہیں کرتے، تو پھر یہ دل ہے یا پتھر کیوں نہیں بدلتے؟ کیوں نہیں رب کے سامنے گڑ گڑاتے؟ دنیا کی حقیر سے چیزیں اگر گم جائیں تو بندہ دھائے دھائے روتا ہے، بیوی کو مار لگ جائے تو بندہ دھائے دھائے روتا ہے، بچے کو زخم ہو جائے تو بندہ دھائے دھائے روتا ہے، جاب چلی جائے تو بندہ دھائے دھائے روتا ہے، کبھی رب کے ڈر سے بھی آنکھوں سے آنسو نکلا ہے؟ جاؤ اپنی زندگی میں ٹٹول کے دیکھو، کتنے سال گزر گئے ہیں جب تم نے ہاتھ اٹھایا تو رب کے ڈر سے تمہارے آنکھوں سے آنسو نکلے ہوں؟ کب ہوا ایسا تمہاری زندگی میں؟ سوچ کے دیکھو تو روتے کیوں نہیں ہو تم؟ ہاں، اللہ کے ڈر سے رونا بزدلی نہیں، بہادروں کا کام ہے۔ ہر نبی نے رویا ہے، آدم نے رویا ہے جب ان کی توبہ قبول ہو رہی تھی، نوح نے رویا ہے، حتیٰ کہ نوح نام پڑا ہی رونے سے، معلوم ہے نوحہ سے نکلا ہے نوح، اور نوحہ کہتے ہیں رونے کو۔ اللہ کے ڈر سے حضرت نوح علیہ السلام خالی ان کی زندگی تبلیغ کی، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، 50 کم ہزار سال، 950 سال تبلیغ کی زندگی کرنے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی سے اتنا ڈرتے تھے، اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ روتے روتے یہاں سے جب آنسو نکلتے تھے تو یہاں ایک لائن پڑ گئی تھی، یہاں ایک لائن پڑ گئی تھی، پتھر میں جس طرح پانی ٹپکنے 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 سے جس طرح وہاں پر ایک نشان پڑ جاتا ہے، ویسے ہی حضرت نوح کے دونوں آنکھوں کے درمیان گوشت پہ نشان پڑ گیا تھا رونے سے، اسی واسطے ان کا نام نوح ہے۔ ہاں، کون نہیں رویا انبیاء میں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر علیہ ویتم نعمتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اگلے پچھلے سب گناہ میں نے معاف کر دیا۔ پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے، آخرت کے ڈر سے اتنا روتے تھے اتنا روتے تھے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اگر وہ نوافل کے لیے رکعت باندھتے تو نوافل میں جب نماز پڑھتے تو نماز میں قرآن پڑھتے تو اتنا روتے کہ ہمیں محسوس ہوتا جیسے کھانے پکنے کی کھٹ پٹ آواز ہے، ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے کھٹ پٹ آواز نکلتی۔ حالانکہ اللہ نے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے۔ رو، اللہ سے ڈر جاؤ، رو۔ رونے کے بعد دل کا سکون جو ہوگا نا، آپ کو کسی بریانی اور مندی میں نہیں ملے گا، پتہ ہے؟ آپ نے وہ مزہ چکھا ہی نہیں ہے۔ رب کے سامنے گڑ گڑا کے دیکھو،
پھر رب کا اطمینان جو رب دے گا تمہارے دلوں کو، وہ ایسا اطمینان ہے جو کروڑوں تم دے کے نہیں سنبھال سکتے، لیکن کیا کریں نم نے وہ مزے چکھے ہی نہیں ہیں۔ ایک ریکویسٹ ہے میرے بھائیوں، اس زندگی کی بے ثباتی کو سمجھ لیں۔ یہ دنیا جانے والی ہے، کسی کو 25 مل گئی، کسی کو 50، کسی کو 60، کسی کو 70۔ لمبی ملی وہ بھی کوئی بیوٹی نہیں ہے، کم ملی وہ بھی کوئی بیوٹی نہیں ہے۔ بیوٹی تو اصل ہے کہ یہاں جو ملی وہ آخرت کی تیاری میں کوئی کر لیا اور جہنم کے عذاب سے بچ گیا اور جنت چلا گیا، اصل بیوٹی تو اس میں ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، یہ اصل کامیابی ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، ورنہ دنیا کا سامان تو سوائے دھوکے کا کچھ نہیں ہے۔